है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। हम सारी इज़्ज़त सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदूस को देते हैं, जो हशमत, बुजुर्गी और हम्द व सताइश के लायक हैं। वही ज़िंदा खुदा है जिसने इस दुनिया में आकर हमारे लिए नजात का रास्ता तैयार किया, जिसने अपने पाक लहू से हमें नजात बख्शी और जिसके खून बहाने से हम मखलसी हासिल करते हैं। हम उसी ज़िंदा खुदा को सारी इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और मैं नसरीन अख्तर, खुदा की बंदी, अपने आप को खुदा बाप के हाथों में देती हूँ। पाकरू आ मेरी मदद और रहनुमाई कर, पाकरू आ मेरे साथ हो। मैं ना बोलूँ बल्कि तू बोले, ताकि तू अपने लोगों से खुद कलाम कर, ताकि जो सुने उनके दिलों के ख्याल खुलें। खुदावन, वो तुझसे अपना नजात दहिंदा कबूल करें और अपनी नजात को हासिल करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में आदाब। होली ट्रिनिटी पाक तस्लीस के पहले पार्ट में हमने उसके पहले रुकन खुदा बाप के बारे में बात की थी। आज हम पाक तस्लीस का दूसरा रुकन खुदा यीशु मसीह के बारे में बात करेंगे। बाइबल का मरकजी किरदार खुदा यीशु मसीह है। बाइबल हमें ये सिखाती है कि वो शुरू ही से खुदा बाप के साथ था, और हम ये भी जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस जो है उसके पुराने अहदनामा में जितनी भी पेशन गोइयाँ की गईं वो खुदा यीशु मसीह के बारे में ही थीं, और खुदा यीशु मसीह ने नए अहदनामा में उन तमाम पेशन गोइयों को पूरा किया और नजात के काम को मुकम्मल किया और अपनी जान कुर्बान की। और पार्ट 1 में हमने सीखा कि खुदा ने मूसा से कहा, मैं हूँ जो हूँ, आई एम दैट आई एम। जब हम अनाजील का मुतालिया और नया अहदनामा पढ़ते हैं कि खुदा बाप की तमाम सफ़ात खुदा यीशु मसीह में हैं। खुदा यीशु मसीह ने खुदा का नाम मैं हूँ जो हूँ बार बार अपने लिए इस्तेमाल किया। यूहन्ना 6 बाब उसके 1 से 4 आयत में लिखा है, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 8:12 आयत, मैं दुनिया का नूर हूँ। यूहन्ना 10 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, मैं दरवाज़ा हूँ। यूहन्ना 11 उसकी 25 आयत में, क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। यूहन्ना 15:1, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यूहन्ना 14:6, यीशु ने उससे कहा, राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे बगैर खुदा बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 10:11, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। मत्ती 28 बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, वो हर जगह मौजूद है। इब्रानियों 13 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। यूहन्ना 1 उसकी 1 से 3 आयत में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह शुरू ही से खुदा बाप के साथ था। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही कलाम खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। अब जहाँ पर कलाम लफ्ज़ लिखा है वहाँ पर हम खुदा यीशु मसीह का नाम रख कर हम पढ़ते हैं, इब्तदा में यीशु मसीह था और यीशु मसीह खुदा के साथ था और यीशु मसीह खुदा था। यही यीशु मसीह खुदा के साथ था। सब चीज़ें यीशु मसीह के वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी यीशु मसीह के बगैर पैदा नहीं हुई।
خدا کا انسان بننا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے زمین پر آیا۔ پارٹ 1 میں ہم نے عبرانیوں 1 باب اس کی 8 آیت میں دیکھا کہ خدا میں یسوع مسیح کا ٹائٹل خدا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے وہ خدا ہے۔ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ ہم بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل 1 باب اس کی 35 آیت میں پڑھتے ہیں۔ اس کی 35 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا یسوع مسیح خدا باپ کی قدرت کے وسیلے کنواری مریم کے بطن میں پڑا، جو کہ خدا یسوع مسیح کے فطری طور پر گناہ سے آزاد ہونے کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ تمام بنی نوع انسان اس موروثی گناہ سے ان کی پیدائش ہوتی ہے، اور تمام بنی نوع انسان گنہگار ہیں، اس لیے سب کو توبہ اور نجات کی ضرورت ہے۔ مگر خدا یسوع مسیح کی پیدائش اس کا گناہ سے پاک زندگی گزارنا اور پھر مرنا اور موت پر فتح پا کر جی اٹھنا اس کی الہی فطرت کو ظاہر کرتا ہے۔ الہی فطرت کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح انسانی فطرت بھی رکھتے تھے، مطلب کہ وہ ایک مکمل انسان بھی تھے۔ متی 1 اس کی 23 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ یعنی خدا یسوع مسیح انسانی بدن، روح اور جان تینوں چیزیں رکھتے تھے۔ عبرانیوں 10 باب اور 5 آیت ہمیں بدن کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے اے باپ قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا، بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ متی 26 باب اس کے 38 آیت میں ہمیں خدا یسوع مسیح کی جان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ لوکا 23 باب اس کی 46 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح دنیا میں کیا کرنے آئے تھے اور وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے۔ تو بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا کو ظاہر کرنے آئے تھے۔ یوحنا 14:9 باب میں ہم دیکھتے ہیں، جب فلپس نے خدا یسوع مسیح سے کہا کہ ہمیں باپ کو دکھا، تو یسوع نے اس کو جواب دیا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ اور نمبر 2، وہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے تمہاروں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ نمبر 3، وہ ابلیس کے کاموں کو تباہ کرنے آیا۔ پہلا یوحنا اس کے 3 باب 8 آیت میں لکھا ہے، جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ نمبر 4، وہ اس لیے آیا کہ دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے، وہ گناہ جو باغ عدن سے پوری انسانیت میں پھیل گیا۔ نمبر 5، وہ گناہ کے لیے ایک مکمل قربانی بن کر آیا۔ نمبر 6، وہ خدا باپ اور انسان کا درمیانی یعنی میڈیٹر بن کر آیا تاکہ ہم باپ تک رسائی حاصل کریں۔ نمبر 7، وہ ابراہیم کی تمام نسل کو برکت کا وارث بنانے آیا۔ غلطیوں اس کے 3 باب اس کی 14 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور نمبر 8، وہ اس لیے آیا کہ خدا کا پاک روح تمام انسانیت کو مل سکے، تاکہ تمام دنیا جو ایماندار ہیں وہ روح القدس کو حاصل کر سکیں۔ نمبر 9، وہ اس لیے آیا تاکہ جو بنی نوع انسان کے لیے نجات کا منصوبہ خدا باپ نے تیار کیا تھا اسے پورا کرے۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نجات کا منصوبہ کیا تھا۔ نجات کے منصوبے کے لیے ایک بے عیب برہ تیار کیا گیا۔ خروج 12:5 میں دیکھتے ہیں کہ وہ عید فصح کا وہ بے عیب برہ تھا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے گیا۔ اب خدا یسوع مسیح نے زمین پر آ کر کیا کام کیے؟ سب سے بڑا کام جو خدا یسوع مسیح نے کیا وہ نجات کے منصوبے کو مکمل کیا۔ مرنا، مصلوب ہونا اور جی اٹھنا۔ جیسے موسیٰ نے خدا کے حکم سے بیابان میں جلانے والا سانپ بنایا اور ایک بلی پر لٹکا دیا، جو کوئی اسے دیکھتا تھا وہ اس وبا یا مریض سے بچ جاتا تھا، ویسے ہی خدا یسوع مسیح کی صلیب صرف ایک لکڑی نہیں، اس پر ایک بہت بڑی قربانی دی گئی تاکہ جو کوئی خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے وہ نجات پائے۔ یسایہ کی کتاب، اس میں خدا یسوع مسیح کے موت اور دکھ اٹھانے کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یسایہ 53:11 میں ہم دیکھتے ہیں، اپنی ہی جان کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا، اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھائے گا۔ خدا یسوع مسیح کا جان دینا اور پھر مردوں سے زندہ ہونا، یہ خدا باپ کی طرف سے نجات کا لافانی منصوبہ تھا جو ہمارے لیے تیار کیا گیا۔ افسیوں 1:7 میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی، اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ خدا یسوع مسیح کی زندگی ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک ہم اس کی موت اور مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلا کرنتھیوس کی 15:3 میں لکھا ہے، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک بہت بڑی سچائی ہے جو ہمیں دنیا کے تمام مذاہب سے الگ کرتی ہے۔ اگر خدا یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو نہ تو نیا عہد نامہ لکھا جاتا اور نہ ہی مسیحی ایمان زندہ رہتا اور نہ ہی خدا کی کلیسیا تیار ہوتی۔ یہ خدا کا وہ نجات کا منصوبہ تھا جس کو پورا کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح زمین پر آیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس سچائی کو جھٹلا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی قبر خالی ہے اور وہ زندہ ہے۔ اور جی اٹھنے کے بعد وہ بہت سے لوگوں کو دکھائی دیا۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، پہلا کرنتھیوں 15:4-8 میں ہم دیکھتے ہیں، اور کیفا یعنی پطرس کو اور اس کے بعد ان 12 شاگردوں کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا۔ یوحنا 17:5 میں ہم پڑھتے ہیں، مرنے سے پہلے خدا یسوع مسیح نے دعا کی، اور اب اے باپ تو مجھے اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ اور مردوں سے جی اٹھنے کے بعد 40 دن تک وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا رہا۔ یہاں ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنے اسی اصلی بدن میں زندہ ہوئے تھے۔ لوکا 24:51 میں لکھا ہے، اس کا بدن نظر آتا تھا، مگر وہ بدن جلالی بھی تھا جو ہر قسم کی قید سے آزاد تھا، وہ ہر جگہ اور ہر وقت کہیں بھی وہ موجود ہو سکتا تھا۔ پھر خداوند یسوع مسیح اوپر آسمان میں اٹھا لیا گیا۔ اس کے لیے ہم اعمال 1:9 میں دیکھتے ہیں، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور 11 میں ہم دیکھتے ہیں، اور فرشتوں نے شاگردوں سے کہا، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ آسمان پر جانے کے بعد وہ باپ کے دہنی ہاتھ بیٹھا ہے تاکہ ہماری باپ سے سفارش کر سکے۔ مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول خدا یسوع مسیح کو تخت پر بیٹھے دیکھتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ایک نبی،
काहिन आज़म और बादशाह की हैसियत से दुनिया में आएंगे। नबी के तौर पर खुदा यीशु मसीह ने खुदा की ज़ात के मुतालिक हमें बताया और ये भी कि खुदा बाप हमसे क्या कहना चाहता है। और बतौर एक काहिन आज़म वो ईमानदारों को बाप के सामने पेश करता है और अब बहुत जल्द वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए, ईमानदार लोगों को लेने के लिए वो बहुत जल्द आने वाला है, जिसे हम रैप्चर के नाम से जानते हैं, ताकि कलीसिया को वो बाप के सामने पेश कर सके। और बतौर बादशाह वो आज अपने ईमानदारों और रास्तबाज लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है और वो 1000 साल बादशाहत के लिए दुनिया में बादशाह की हैसियत से आने वाला है। वो बादशाहों का बादशाह है और उसकी सल्तनत की इंतहा न होगी। ज़बूर 72 में हमें खुदा यीशु मसीह की 1000 साल बादशाहत के बारे में पता चलता है कि वो कैसी बादशाहत होगी। हर तरफ अमन और सलामती होगी, हर तरफ खुशहाली होगी, ना दुख होगा, ना गम होगा, ना नाला होगा। हर इंसान अमन और सुकून और सलामती में खुदा यीशु मसीह की बादशाही में रहेगा। खुदा यीशु मसीह हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत बख्शे और अपनी बादशाहत में शामिल होने का हमें शर्फ बख्शे। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदा कदूस रब्बुल अफ़्फ़ाश, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो रब्बुल अफ़्फ़ाश है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए खुदा, इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने बख्शा खुदा, इन भेदों के लिए खुदा जो तू हम पर खोलता है। इसलिए प्यारे खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा जितने लोग भी सुने खुदा उनको बरकत देना, और जितने लोग भी सुने खुदा उनकी आंखों को खोलना खुदा, वो तुझे पहचाने खुदा कि तू ही जिंदा खुदा है, तू ही लश्करों का खुदा है, तू ही बादशाहों का बादशाह है, और तू ही अल्फा है, तू ही ओमेगा है। जो मर गया था अब वो जिंदा है और बहुत जल्द वो जमीन पर आने वाला है। बहुत जल्द वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है, ताकि वो लोग जो उसकी खातिर अपनी जानों को दुख में, मुसीबत में और अजियत में डाले हैं, जो उसकी खातिर दुनिया में मुसीबत उठा रहे हैं, उनके लिए वो तसल्ली, इत्मीनान का पैगाम लेकर वो आ रहा है, ताकि वो अपने लोगों को ले जा सके, ताकि वो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को ले जाकर बाप के सामने पेश कर सके। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा बाप की हजूरी में आना है, हमें खुदा बाप को पहचानना है, हमें खुदा बाप के पास जाना है, उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से जाना है। हमें अपनी निजात को हासिल करना है, ताकि वो बड़े ही फ़ख्र के साथ हमें बाप के सामने पेश कर सके। खुदा यीशु मसीह के नाम में आमीन।